کافی میرے اسکول میں بھی ڈبیٹس میں کافی بچے آگے تھے اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، تو مجھے ان سے انسپائریشن ملی اور میں نے بابا سے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح ڈبیٹس کا شوق ہے. تو جس دن میں نے ذکر کیا اسی دن سے انہوں نے کوشش شروع کر دی اور انہوں نے مجھے کانٹینٹ جنریٹ کر کے دیا اور اس دن سے ہی انہوں نے محنت شروع کر دی اور میرے سے زیادہ ان کی محنت ہے. میں کہتی ہوں سب سے پہلے انسان کا گھر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اسکول ہوتا ہے، لیکن اسکول میں انسان اتنا ٹائم نہیں گزارتا جتنا گھر میں گزارتا ہے. تو اگر میں اپنے گھر کے ماحول کی بات کروں تو بالکل ایسا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ گھر میں سب سے زیادہ میں ہی بولتی ہوں اور اجازت دے نہ دے میں ویسے بھی بول ہی لیتی ہوں. اب پاپا کی سپورٹ ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہی ہے جہاں پہ بھی میں جاتی تھی، بلکہ پاپا ہی چیک کرتے تھے کہ کوئی اسپیچ کمپٹیشن آگے آ رہا ہے اور وہی مجھے اب کرتے تھے. میری ساتھ پڑھائی بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی میں یہ وہ ٹال مٹول کرتی ہوں کہ نہیں میں نے نہیں جانا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شوق تو میرا تھا لیکن اب پاپا کا شوق ہو گیا تو پاپا مجھے کہتے ہیں نہیں تم نے جانا ہے ساتھ. پچھلے سال 14 اگست کی بات ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایسے بیٹھا ہوں. میں جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو اسپیچز چل رہی تھیں، ابھی ایمان کا نمبر نہیں آ رہا تھا تو اس میں سب سے چھوٹی ایمان تھی. تو میں سن رہا تھا اور مجھے اس کی ورت پتہ تھی اور اللہ پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کرے گی. یہ تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ پہلی پوزیشن لے جائے گی. ایمان سے پہلے میں تھوڑا سا جاؤں گا، جو بڑی بیٹی ہے وہ MBBS کر رہی ہے 4th ایئر میں. تو میری یہ فیملی میں پہلی جو ہے وہ بچی ہے جو MBBS کر رہی ہے پوری فیملی میں، اگر میں اپنے کنبے کا وہ کروں. تو یہ پھر بچیوں کا گھر سے نکلنا، پھر ہاسٹلائز اور پھر یونیورسٹیز میں پڑھنا، اور اگر آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو کرنا، یہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ پازیٹیو بہت کم دیکھتے ہیں. ایک یہ ہمارا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے اپریشیٹ کریں. اور ایک بچی کا چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے، چکوال بھی ایک چھوٹا سا گاؤں، ابھی شہر آپ دیکھیں تو ایک گلی پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ لاہور جائیں تو آپ کو اندازہ ہو، کراچی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو، بڑے شہروں میں کہ بچوں کے پاس مواقع کتنے ہیں بڑے کینوس پہ. اور اگر میں ایمان کی بات کروں تو یہ اگر لاہور میں ہوتی تو شاید یہ بہت آگے ہوتی. السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. پیام سحر میں ہم نے آپ تک پہنچائی آواز ان خواتین کی جو چکوال اور پاکستان کے ڈفرینٹ فیلڈز میں اپنا نام منوا رہی ہیں، چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں، چاہے وہ ورکنگ لیڈیز ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو، کسی بھی فیلڈ میں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام اور پاکستان کا نام روشن کیا، ہم ان کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور سیگمنٹ لانچ کیا جس کا نام تھا ہم قدم، جس میں ہم ان مرد حضرات کی کہانیاں اور ان مرد حضرات کی جو جدوجہد کی کہانیاں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں جو ان خواتین کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلے. مرد حضرات کسی بھی شکل میں ہوں، باپ کی شکل میں ہوں، شوہر کی شکل میں ہوں یا بیٹے ہوں، وہ ایک کسی نعمت سے کم نہیں. لیکن اگر بات کی جائے باپ کی، تو جب آپ کے والد آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوں تو آپ کسی بھی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہ پیام سحر کا جو یہ پروگرام ہے خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کیا، تو اس کے پیچھے ایک پراپر سوچ تھی. وہ سوچ تھی اس پروگرام کی ڈائریکٹر فارینہ امبرین صاحبہ کی. تو فارینہ امبرین کو سپورٹ کرنے والے ان کے والد صاحب تھے، ان کے بغیر وہ یہ قدم نہ اٹھا سکتی چکوال کی خواتین کے لیے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی، آپ سب دیکھنے والوں کو، کہ ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ سب نے ان کے والد کے لیے راجہ محمد خان کا نام لے کر آپ سب نے اصالِ ثواب کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں. ان خواتین کی جو سکسیسفل ہیں وہ انہی کی وجہ سے، یہ ان کا لیا ہوا انیشیٹو ہے جو آپ اپنی اسکرین پر ہمیں دیکھ پا رہے ہیں. آج ہماری مہمان جو ہیں وہ بھی ایک مقام پر کھڑی ہیں اور وہ اپنے والد کی وجہ سے. ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ جب لفظوں میں آگ ہو، سوچ میں روشنی ہو اور لہجے میں یقین کی جھلک ہو تو وہ آواز نہیں رہتی، وہ بیداری بن جاتی ہے. ہمارے ساتھ جو ایسی ایک باہمت خاتون، ہم ان کو بچی ہیں یہ کہیں گے، ان سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے اپنا نام انٹرنیشنل لیول پر بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا.
تو جب بھی ہم وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے, لیکن جب بھی اردو مباحثے کی دنیا میں اگر بات کی جائے تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے. تو ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے, یہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان فاطمہ. سب سے پہلے خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اسپیشل طور پہ اور اتنی عزت سے نوازا. یہ سب آپ ہی لوگوں کی گریٹنس ہے کہ یہاں تک آپ لوگ مجھے لائے, اور بہت شکریہ پیام سحر کا مجھے مدعو کرنے کے لیے. بہت شکریہ, آپ آئیں اور ہم آپ سے پوچھیں گے اردو مباحثے کے بارے میں بھی اور باقی. لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے, اور پیام سحر کے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ایمان فاطمہ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں. جی, میں ایک مقررہ ہوں, اردو ڈبیٹر ہوں, اور بیسیکلی میں نے 1 ایئر اگو میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور اب الحمدللہ میں نیشنل لیول ڈبیٹر ہوں. اردو میں خاص طور پہ میں ڈبیٹس میں کافی آگے گئی, اور ویسے میں 10th کلاس میں ہوں اور ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں, میٹرک کی. ماشاء اللہ. اور آپ نے ابھی ہم آپ کی جرنی کے بارے میں ساتھ ساتھ پوچھیں گے, لیکن جب آپ اس سفر پہ نکلیں تو آپ کو گھر سے سپورٹ تو بہت ضروری ہوتی ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ کس کی سپورٹ حاصل؟ جب میں نے سب سے پہلے تو میں نے پاپا سے ہی ذکر کیا کہ مجھے شوق ہے ڈبیٹس کا, کیونکہ میں 6 کلاس میں تھی تو کافی میرے اسکول میں بھی ڈبیٹس میں کافی بچے آگے تھے اور غیر نصابی سرگرمیوں میں, تو مجھے ان سے انسپائریشن ملی اور میں نے بابا سے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح ڈبیٹس کا شوق ہے. تو جس دن میں نے ذکر کیا اسی دن سے انہوں نے کوشش شروع کر دی, اور انہوں نے ہی مجھے کانٹینٹ جنریٹ کر کے دیا, اور اس دن سے ہی انہوں نے محنت شروع کر دی, اور میرے سے زیادہ ان کی محنت ہے. میں کہتی ہوں میرے پیچھے ان کی جتنی محنت ہے یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی, کیونکہ کامیاب انسان کے پیچھے جتنی محنتیں ہوتی ہیں وہ خود ہی جانتا ہے. تو سب سے زیادہ سپورٹ میرے والد کی ہے. اس کے علاوہ میرے سارے گھر والے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. والدہ کو دیکھا جائے تو وہ مجھے یاد کروانے میں, کانٹینٹ جنریٹ کروانے میں, مدد کروانے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, لیکن جو سب سے اول سپورٹ ہے وہ میرے پاپا کی ہے. بالکل, والدین کی سپورٹ اور اسپیشلی باپ کا جو اولاد پہ یقین ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو کم بولنے کی وہ کی جاتی ہے اور کم بولنے دیا جاتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ سچویشن تھی گھر میں, یا گھر کا ماحول کتنا میٹر کرتا ہے ساری سچویشن؟ بالکل, گھر کا ماحول سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. بچوں کو گھر سے کانفیڈنس ملتا ہے, اگر ان کو گھر میں بولنے کی اجازت دی جاتی ہے, انہیں موقع دیا جاتا ہے, تبھی وہ باہر بولتے ہیں. سب سے پہلے انسان کا گھر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا اسکول ہوتا ہے, لیکن اسکول میں انسان اتنا ٹائم نہیں گزارتا جتنا گھر میں گزارتا ہے. تو اگر میں اپنے گھر کے ماحول کی بات کروں تو بالکل ایسا کوئی فرق نہیں کیا جاتا, بلکہ گھر میں سب سے زیادہ میں ہی بولتی ہوں, اور اجازت دے نہ دے میں ویسے بھی بول ہی لیتی ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب تک گھر سے نہ آپ کو دی جائے اجازت اور گھر سے نہ آپ کو کانفیڈنس پرووائڈ کیا جائے, باہر جا کے انسان اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو میرے گھر میں تو فل سپورٹ تھی کہ یہ جو بھی انسان کا شوق ہوتا ہے میرے پاپا اس کو کرتے ہیں, کہ جو انسان کا شوق ہے اس کو اسی میں آگے جانا چاہیے. بہت اچھی سوچ ہے, اور بہت کم لوگوں میں, اسپیشلی اگر ہم چکوال کی بات کریں, لوگ بہت اچھے ہیں, بہت فرینڈلی ہیں, سب کچھ. لیکن جب یہاں بیٹیوں کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا وہ اپنا مائنڈ پیچھے رکھتے ہیں. تو ایسے مائنڈ سیٹ ہمیں بہت کم ملتے ہیں. آپ نے کہا آپ کو گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تھی, لیکن خاندان میں یا ادھر ادھر سوسائٹی میں ضرور رکاوٹیں لوگوں نے پیدا کی ہوں گی. تو کبھی ایسی سچویشن آئی کہ آپ نے سوچا ہو کہ آپ یہاں پہ فل سٹاپ لگانا چاہتی ہیں, تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کیا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے تو سپورٹ کر بھی دیں اگر, لیکن خاندان والوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے, اور ریلیٹیوز کی, نیبرز کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ نہیں بیٹا آپ کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. اب وہ لوگ مجھے یہ سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ روک, تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ کی پڑھائی کا نہیں بیٹا حرج ہو رہا, یا اس طرح کر کے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک انسان بالکل پیچھے نہیں رہ سکتا, ہر چیز میں اس کو آگے ہونا چاہیے. اگر میں پڑھائی میں الحمدللہ میں پوزیشن ہولڈر ہوں اور ساتھ میں ڈبیٹس کو بھی لے کے چل رہی ہوں, تو اس طرح ملٹی ٹیلنٹڈ بچہ ہو جاتا ہے, اور اس کو مختلف چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ہینڈل کرنے کی جو ہے وہ کیپیبلٹی اس میں آ جاتی ہے. تو مجھے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا, میں لوگوں کی باتوں کو جب بھی سنا ہے تو اسی ایک کان سے نکال کے دوسرے سے کر دیتی ہوں, کیونکہ لوگوں کی باتیں اگر سننا شروع کر دے انسان تو پھر انہی کی سنتا رہتا ہے, اور بالکل بندہ
ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہیں پہ میں ختم کر دوں. اکثر اگر میں پڑھائی میں تھوڑا سا میرا حرج ہو جاتا ہے, یعنی کہ کبھی اگر میں کسی اسپیچ کمپٹیشن میں گئی ہوں, اگلے دن آئی ہوں, تو میرا ڈبل برڈن ہوگا. لیکن چونکہ میں نے یہ خود چوز کیا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ کبھی بھی میں شکایت نہیں کروں گی, اور جس طرح بھی مجھے ہینڈل کرنا پڑا میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گی. تو یہ کیونکہ میرا شوق تھا. لیکن پھر بھی جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو پاپا مجھے کرتے ہیں کہ آپ نے جو سب سے آگے ہو, آپ باقی بچوں سے بہت اسپیشل ہو, اور ہمیشہ آپ جس طرح باقی بچے ہیں وہ اتنا فیمس نہیں ہوئے, لیکن میں تو ہوئی ہوں کیونکہ میں نے محنت کی ہے. تو اس طرح پھر میں سوچتی ہوں تو بالکل موٹیویٹڈ ہو جاتی ہوں اور پھر اسی طرح آگے کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں. دیٹس ٹوٹلی گریٹ. اور اٹ مائٹ بی اے ڈم کوشچن, لیکن میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش لینگویج اس کا بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو آ گئی وہ تر گیا. تو آپ نے اردو میں یہ جرنی اسٹارٹ کی, تو آپ کے خاندان میں سے کسی نے کہا کہ یہ اردو کر کے ڈوب جائے گی؟ یہ ہوتا ہے, لوگوں میں ایک کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ اکثر ہم چکوال میں تو اتنا خیر نہیں لوگوں کو انگلش کی طرف, لیکن اگر ہم یہ ابراڈ سٹیز میں دیکھیں, اسلام آباد وغیرہ میں, تو یہ بچے انگلش والے زیادہ ہوتے ہیں اور اردو بولنے والوں کو ذرا پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے, زیادہ آگے ہمیں اردو کو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے. اور جو لوگ اردو میں ذرا زیادہ اچھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فخر سے بولیں, جس طرح انگلش والے فخر سے بولتے ہیں کہ ہمیں انگلش آتی ہے, اسی طرح اردو والوں کو فخر کرنا چاہیے. کیونکہ انسان جب تک خود اپنی چوائس پہ جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, دوسرے لوگ اس کو ڈیگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر میں کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے اردو اچھی آتی ہے اور میں کانفیڈنس سے اس کو پبلک میں بولتی ہوں, تو لوگ خود بخود چپ ہو جائیں گے. لوگوں کو چپ کرانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی چوائس پہ کانفیڈنٹ رہو. اور جیسا آپ اردو سے چپ کرا سکتے ہیں وہ انگلش میں بھی دم نہیں ہے. خیر, مجھے اپنی جو بہت ریسنٹ, آپ مجھے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. جی, سب سے پہلے تو لاسٹ ایئر ہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا اسکول سے باہر اسپیچز کرنا. میں 8th کلاس میں تھی, تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہیلپنگ ہینڈ کی طرف سے اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ. وہاں پہ الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن لی, اور وہ چکوال میں میرا واحد کمپٹیشن تھا, ایک ہی میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد میں نے لاہور میں مختلف کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, اور نیومرس کمپٹیشن میں نے پوزیشن بھی حاصل کی. اور چغتائی پبلک لائبریری کی طرف سے پروونشل لیول کا ایک اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا جس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. پھر ریسنٹلی خاتون ہب کی طرف سے ایک نیشنل لیول کا اسپیچ کمپٹیشن تھا جس میں صرف بچیاں ہی تھیں, پورے پاکستان سے بچیاں آئی ہوئی تھیں, اور وہ لاہور میں آباری ہوٹل میں منعقد کروایا گیا تھا, اور اس میں میں 2nd پوزیشن پہ آئی. پھر ایک اور دفعہ نیشنل لیول پہ نیب کی طرف سے اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا کرپشن کے ٹاپک پہ, جس میں پہلے تحصیل, ڈسٹرکٹ, ڈویژن اور پھر نیشنل لیول پہ انہوں نے اسپیچ کمپٹیشن لے کے گئے, اور ان چاروں لیولز میں الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن آئی. آپ نے لاہور, کراچی, اسلام آباد ان شہروں کے بارے میں بات کی, تو آپ اکیلے وہاں جاتی تھی یا آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے ساتھ؟ جی, الحمدللہ پاپا کی سپورٹ ہمیشہ ہی میرے ساتھ رہی ہے جہاں پہ بھی میں جاتی تھی, بلکہ پاپا ہی چیک کرتے تھے کہ کوئی اسپیچ کمپٹیشن آگے آ رہا ہے, اور وہی مجھے اب کرتے تھے. میری ساتھ پڑھائی بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی میں یہ وہ ٹال مٹول کرتی ہوں کہ نہیں میں نے نہیں جانا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شوق تو میرا تھا لیکن اب پاپا کا شوق ہو گیا, تو پاپا مجھے کہتے ہیں نہیں تم نے جانا ہے ساتھ. تو اس طرح پھر کوئی بھی اس طرح کا اسپیچ کمپٹیشن نہیں ہوتا جو لاہور میں ہو رہا ہو اور میں وہاں پہ نہ پہنچوں. اکثر لوگ بھی کہتے ہیں کہ لاہور والے کبھی کبھی رہ جاتے ہیں لیکن آپ ہر کمپٹیشن میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے پاپا کی فل سپورٹ ہوتی ہے, کہیں بھی جانا ہو تو وہ میرے ساتھ جاتے ہیں. اور آپ جب کوئی کمپٹیشن جیت کر گھر آتی ہیں تو سب سے پہلے کون آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میری دادو مجھے دیکھ کے خوش ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ وہی خوش ہوتی ہیں. جانے سے پہلے سب سے زیادہ دعائیں بھی وہی دیتی ہیں, اور آ کے سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوتی ہیں. اور ایک وہ واحد بندہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے. حالانکہ میری دادو ہیں پنجابی بولتی ہیں, ان کو اردو صحیح سے آتی بھی نہیں ہے, اور میں ان سے پنجابی میں ہی بات کرتی ہوں, لیکن وہ اس طرح غور سے اردو سنتی ہیں جس طرح ان کو بالکل اردو آتی ہو, اور وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں کہ جب میں اسپیچ کر رہی ہوں تو کسی کو بولنے بھی نہیں دیتی, اور سب سے زیادہ وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں, اور سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوتی ہیں جب میں کہیں جیت کے گھر جاتی ہوں. یہ بہت سویٹ بات آپ نے بتائی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب لگا کہ آپ کے اندر یہ اردو کی طرف رجحان آپ کا زیادہ اور آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اردو مباحثے کی طرف جانے کا؟ یہ جب میں 2 کلاس میں تھی تو یہ CM کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا جس میں مختلف پروونشل لیول پہ اسپیچ کمپٹیشنز کروائے گئے تھے. اس میں بہت زیادہ سٹارز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے جن سے مجھے انسپائریشن ملی تھی. تو ان کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ انسان کر تو کچھ بھی سکتا ہے,
بس محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ جب میں تھوڑی بڑی ہو جاؤں گی, اس وقت تو خیر مجھے اتنا تھا بھی نہیں, پھر تھوڑی جب میں بڑی ہوئی تو مجھے تھا کہ میں اسپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کروں. اسکول سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا, اور ہمارے اسکول میں بھی کافی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. غیر نصابی سرگرمیوں میں اسکول کے بچے کافی آگے رہتے تھے, تو جب اسکول میں مطلب میں سب سے آگے پہنچ گئی کمپٹیشن میں, تو پھر مجھے لگا میں اسکول سے باہر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں. میں نے جب اسٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ اردو میں میرا ایکسنٹ قدرے زیادہ اچھا تھا, تو میں نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیے. اس طریقے سے مطلب میری اردو بھی بہتر ہوگی, کیونکہ ہماری قومی زبان ہے, اور ویسے بھی اردو اب آخری سانس سے اردو کی چل رہی ہیں, تو اس کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اردو میں ہی اسپیچ اسٹارٹ کروں اور اسی کو آگے لے کے چلوں. بالکل. اور آپ نے یہ کہیں سے پراپر اس کی ٹریننگ لی, کلاسز لی, یا آپ سیلف ٹاٹ ہیں اور گھر میں آپ کے پاپا آپ کی؟ جی ویسے تو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو بالکل نیچرل ٹیلنٹ پہ میں آگے آئی تھی, اور پھر آہستہ آہستہ پاپا نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے ہی مجھے سکھایا, اور کوئی میں نے کلاسز وغیرہ نہیں لیں. اس لحاظ سے امپروومنٹ آتی رہی جس طرح پریکٹس میں کرتی رہی. پھر لوگوں سے بھی ملے, ڈبیٹرز سے, تو انہوں نے بھی مجھے بتایا, کی پوائنٹس بتائے جن سے میں نے ان کو امپروو کیا, اور الحمدللہ آج کافی میں بہتر بول لیتی ہوں. ماشاء اللہ, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایکسینٹ اور بولنے کا لہجہ بہت خاص لگ رہا ہے. اچھا ایمان, آپ جب پہلی بار اسٹیج پہ گئیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بچی, ایک وہ آپ نے ہمیں ایکسپیرینس بتانا ہے کہ کیسا آپ کو فیل ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی دنیا کے سامنے اسٹیج پہ کیمرہ یا مائک فیس کر رہا ہے, تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ جب پہلی بار میں گئی, اس طرح پہلی بار کا مجھے یاد تو نہیں ہے کہ کب میں اسٹیج پہ گئی, کیونکہ اسکول میں بہت زیادہ اس طرح کمپٹیشن وغیرہ میں اور اسمبلی میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہتی تھی. تو شروع سے ہی میرا وہ ایک جو ڈر تھا آڈینس کے سامنے آنے کا, اسکول کی بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی اور بہت اوپر اسٹیج ہے اور اب نیچے پورا اسکول ہے, تو اس کو فیس کرنے سے نا میرا بالکل ڈر ختم ہو گیا تھا. جب میں باہر جاتی ہوں تو مجھے باہر مطلب بالکل اس طرح فیل نہیں ہوتا, اگرچہ اسکول میں مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے فیل کہ بہت زیادہ بچے ہیں, میں کبھی کبھی اس طرح پینک کر جاتی ہوں, لیکن باہر مجھے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. پریکٹس کرنے سے انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب پہلی دفعہ میں نے کیا تھا تو میں 2 یا 3 میں تھی, اور اس وقت میں نے اسپیچ نہیں کی تھی, میں نے کنڈکشن کی تھی. ٹانگیں میری بہت زیادہ کانپ رہی تھیں اور آواز بھی ایسے لگ رہا تھا کانپ رہی ہے, تو وہ پہلی دفعہ تھی. اور اس طرح خیر اسکول میں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے, تیاری کے بغیر ہی آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ اتنا نہیں پتہ چلا, لیکن جب اسکول سے باہر میں نے پہلی دفعہ کی تھی تو الحمدللہ میری بہت اچھی ہو گئی تھی. اور نیچے اسٹیج سے جب میں آئی تو مجھے خود بھی فیل نہیں ہوا, بالکل مجھے ڈر نہیں لگا تھا. تو اس لحاظ سے الحمدللہ مجھے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ڈر لگا ہو پہلی دفعہ, کیونکہ اسکول میں بھی کافی پالش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور بڑا ضروری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سٹارٹ تو انسان اکثر اسکول سے ہی کرتا ہے, کانفیڈنس اس کا وہاں سے بلڈ ہوتا ہے, تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیچرز بھی ایکنالج نہیں کر پاتی اور وہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ سوچے کہ میرے میں ٹیلنٹ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہاں سے سٹارٹ لے, پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اسکول والی جو آپ نے بات کی یہ بالکل درست ہے کہ ٹیچرز اگر ایکنالج نہیں کریں گے تو بچہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. پہلا گھر ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکول ہوتا ہے. جب تک ٹیچرز آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے, آپ کے اسکول کے جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کو, آپ کے فیلو سپورٹ نہیں کریں گے, آگے انسان نہیں جا سکتا. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اسکول میں سب سے زیادہ, میرے والد کی بعد اگر سب سے زیادہ ڈبیٹس میں کسی نے مجھے سپورٹ کیا ہے تو میم عظمیٰ نثار ہیں. وہ خود بھی ایک ڈبیٹر رہی ہیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. کسی بھی کمپٹیشن میں جانا ہوتا تھا, اگر اسکول کی طرف سے کوئی ایک نمائندہ لے کے جانا ہوتا تھا تو وہ میں اپنی ٹیچر کو لے کے جاتی تھی, کیونکہ ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے میرے ساتھ. جب میں نے ان کو پہلی دفعہ بتایا تھا کہ مجھے اسپیچز کا ہے شوق, انہوں نے بالکل اسی طرح مجھے سپورٹ کیا جس طرح میرے والد نے سپورٹ کیا. کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہوتا تھا وہ مجھے کر کے دیتی تھیں, کہیں پہ مجھے سکھانا ہوتا تھا کہ کس طرح کس پچ پہ بولنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس طرح ایکشنز کرنے ہیں, انہوں نے مجھے بہت زبردست سکھایا, اور ان کا بھی میں اسپیشلی تھینک یو کروں گی اس سلسلے میں. بالکل ٹیچرز کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اور اگر بچوں کو شوق ہے تو وہ سب سے پہلے اسکول سے ہی اسٹارٹ لے سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ کسی بھی غیر نصابی سرگرمی میں اگر پارٹیسپیٹ کریں, کوئی بھی اگر ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. خود ہی آگے آنا پڑتا ہے, کوئی آپ کو لے کے تو نہیں آ سکتا. جب تک آپ کا خود کا انٹرسٹ نہیں ہوگا کوئی آپ کو آگے تو پش نہیں کر سکتا. تو جب تک بچے کا خود انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا.
ایمان، آپ نے نیشنل لیول پہ جو اردو موبائل سے کہ فنکشنز تھے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے، اور ایسی بچیاں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کس پروسیس کے تھرو گزریں، ان کو پتہ کیسے لگے، اور آپ کیسے، اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی، انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کوئی بھی اگر ایونٹ ہوتا تھا تو بہت زیادہ اگر اسپیچز کی طرف دیکھا جائے نیشنل ایونٹس کے اس لحاظ سے تو لاہور میں بہت زیادہ اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. لاہور میں مختلف ادارے ہیں جس طرح ہمدرد نو نہال اسمبلی ہے، نظریہ پاکستان، اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں اگر آپ اپنی ممبرشپ رکھ لیں تو اور ان کے گروپس جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپس، تو ان میں مختلف جو اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور کمپٹیشن قرأت نعت وغیرہ کے، تو وہ اس کے اندر نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں، پھر آپ رجسٹریشن کروا کے تو ان میں ایزیلی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور لائیو کمپٹیشنز کے علاوہ تو آن لائن کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کریں تو وہ زیادہ تر پاپا ہی چیک کرتے ہیں اور وہی گو تھرو کرتے ہیں کہ کوئی ایونٹ تو نہیں ہے، اور اگر ہو تو پھر اس میں رجسٹریشن کروا کے ایزیلی آپ اس ایونٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس ہوئے ہیں، آپ نے کس کس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، کہاں پہ تھا، اور کیا اس کا پروسیس تھا، آپ وہاں پہ گئیں یا کس طرح آپ نے اس کو گو تھرو کیا؟ جی، انٹرنیشنل لیول کا ایک ایونٹ ہے ابھی تک جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور وہ میں گئی نہیں ہوں، وہ آن لائن ہوا تھا. بات سے بات راہیلہ کے ساتھ وہ انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئز سوسائٹی کی طرف سے وہ منعقد کروایا جاتا ہے، اور وہ مطلب مختلف ایونٹس پہ کوئی بھی اگر ڈے ہے، جس طرح اقبال ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، تو اس پہ وہ کرواتے ہیں مختلف کوئز کمپٹیشنز. تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ ان کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کے لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسپیچ کمپٹیشن تھا، نیو جرسی میں انہوں نے کروایا تھا، اور الحمدللہ ان میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. اقبال ڈے کے حوالے سے انہوں نے کروایا تھا. ایمان، میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں، ہمارے والدین ہم پہ ٹرسٹ تو کرتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ، لیکن ساتھ ہمیں بٹھا کے نصیحتیں بھی کی جاتی ہیں. تو آپ کو آپ کے والد نے یا والدہ نے کس نے نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ بالکل، گھر سے نکلنے سے پہلے ظاہر ہے بڑوں کو فکر بھی ہوتی ہے. جب بچہ باہر جاتا ہے تو والد تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور اکثر والدہ بھی ہوتی ہیں. تو پیچھے گھر پہ تو میری دادو ہی ہوتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھے کافی سپورٹ بھی کرتی ہیں، تو نصیحتیں بھی انہیں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ مطلب جس طرح اب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا بیہیویئر ہے، اور اکثر ناکامی کا بھی سامنا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ مایوس نہیں ہونا. دادو اکثر کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ہو گیا تو آپ نے رونا نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ بالکل بہادری کے ساتھ آپ نے باہر آ جانا ہے. تو اس طرح سے جو نصیحتیں کرنے والا ہے نا، وہ بالکل دادو ہی مجھے کرتی ہیں، اور ہمیشہ سے گھر والوں کی سپورٹ میرے ساتھ رہی ہے، اور ان کی نصیحتیں ہمیشہ جب بھی میں گھر سے باہر گئی ہوں ان کی میرے ساتھ ہی رہی ہیں. بالکل. ایمان، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کسی روشنی سے کم نہیں ہیں، آپ سے بات کر کے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے پیام سحر، وہ روشنی، شعور اور امید کا ہی پیغام دیتا ہے. تو آپ جو ہے اپنی یہ جو آپ نے جرنی کے بارے میں ہمیں بتایا، اس کے تجربات کی روشنی میں آپ آنے والی جو نسل ہے، یہ جو آپ کے ساتھ میں اس جنریشن کی بات کروں گی، جین زی یا جو لوگ بھی بچے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، تو آپ ان کو کیا پیام سحر دینا چاہیں گی؟ بالکل، میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی غیر نصابی سرگرمی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں کہ لازمی ہے آپ اردو ڈبیٹ ہی کریں، کیونکہ میں وہ کرتی ہوں تو میں آگے بچوں کو اسی کا کہوں. وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے. آپ سپورٹس میں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ پینٹنگ میں، کسی بھی غیر نصابی سرگرمی میں آپ اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو پہلا قدم آپ کو خود ہی لینا ہوگا، کیونکہ کسی دوسرے کو تو نہیں پتہ کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا آپ کا کیا شوق ہے. آپ کو اس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، تبھی دوسروں کو پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ شوق ہے. آپ اپنے پیرنٹس سے ذکر کریں، ٹیچر سے ذکر کریں، اور پھر اس کے لیے سب سے چھوٹے لیول سے، چاہے وہ تحصیل لیول ہو، چاہے وہ آپ کے اسکول کا لیول ہو، کوئی بھی لیول ہو، آپ نے لیول کو نہیں دیکھنا، آپ نے وہاں سے محنت سٹارٹ کر دینی ہے. کیونکہ ایک دن میں تو انسان کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. تو کسی بھی جگہ آپ کو موقع ملتا ہے تو وہاں پہ ضرور آپ اس کو اپرچونٹی کو اویل کریں، اور ضرور اپنے ٹیلنٹ کو آپ ایکسپوز کریں اور محنت کرتے رہیں. اور بالکل بھی ڈسہارٹ ہونے کی نہیں ضرورت کہ میں نے آج تحصیل لیول پہ کیا، وہاں پہ بھی میں ٹاپ پوزیشنز میں نہیں آیا. اگر وہاں پہ نہیں آ سکے تو اس کے لیے اتنی محنت کریں کہ آپ وہاں پہ فرسٹ آ جائیں. پھر اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، اور الحمدللہ پھر ایک دن آپ ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو محنت
لازمی ہے. میں کہوں گی کہ محنت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کے اپنی محنت سب سے پہلے ہے, اور پھر دوسری بات پیرنٹس کی سپورٹ ہے, ٹیچرس کی سپورٹ ہے. تو پیرنٹس اور ٹیچر سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی آپ بچوں کو ضرور سپورٹ کریں, اور اگر کوئی بچہ آپ سے ذکر کرے اس چیز کا تو ضرور آپ آگے قدم بڑھائیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ایمان فاطمہ کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں سنا, اور کسی بھی بیٹی کی کامیابی صرف اس کی محنت کا نہیں بلکہ اس سائے کا بھی نتیجہ ہوتی ہے جو ہر موسم ہر حالات میں اس کے ساتھ کھڑا رہا. ایمان فاطمہ صرف ایک باصلاحیت مقررہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں جنہوں نے انہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا, دنیا کی باتیں سنی, وسائل قربان کیے, سفر کیا, وقت دیا اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی پر اعتماد کیا. ہم بات کر رہے ہیں ملک سعید ڈب کا, جو کہ ایک سیاسی ورکر ہیں, مسلم لیگ نون کے ضلعی انفارمیشن سیکٹری ہیں, لیکن ان کے اصل تعارف کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ایسے والد ہیں جو کہتے ہیں, میں ان کا جو یہ الفاظ ہیں یہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر بیٹیوں کے خواب پورے کرنے کے لیے سڑک کنارے جھونپڑی بھی لگانی پڑے لگا لوں گا, لیکن خواب نہیں ٹوٹنے دوں گا. اور آج ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے. آج جو ایمان فاطمہ کی آواز میں آپ نے جو ایک اعتماد دیکھا, ایک کانفیڈنس دیکھا, جن کی لہجے سے آپ نے باتیں سیکھی, وہ ان کے والد کا دیا ہوا اعتماد بھی ہے اور ان کی دعائیں ہیں. ہم اس آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ پیام سحر میں ہم صرف خواتین کو ہی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ایسے مرد حضرات کی آواز بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, ہم قدم کے ذریعے, جو کسی بھی طرح خواتین کے ساتھ ہم قدم ہو کے چلے. تو آئیں ہم جو ایمان فاطمہ ہیں ان کے والد سے بات کرتے ہیں, اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ابو کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک والد ہیں جو بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو میں پیام سحر کی ٹیم کا شکر گزار ہوں, اور بنت آدم فارینہ کا اسپیشلی بیٹی کا تھینک یو کہ انہوں نے ایمان کو ڈھونڈا, اور جو ان کی دلچسپی تھی شاید بینگ اے والد میری اتنی نہیں تھی کہ انہوں نے بڑا انسسٹ کر کے مجھے بیک ٹو بیک میسیجز کیے اور انشور کیا کہ آج ہمارا جو ہے وہ ٹائی اپ ہو, اور فائنلی آج ایمان فاطمہ جو ہے وہ پیام سحر کی مہمان بنی. اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کروایا چکوال جیسے چھوٹے شہر میں, جہاں اسپیشلی بچیوں کو اور خواتین کو جو ہے نا بہت زیادہ مسائل کا وہ شکار ہیں, اور اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں تو وہ جو بیریئرز ہیں ان کو کم کرنے میں جو آپ نے ایک بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں, اللہ کرے کہ یہ بہت دور تک جائے اور آپ لوگ وہ شدید بارش بنے, کیونکہ یہ بڑا پازیٹیو جو ہے نا اپروچ ہے اس بیٹی کی اسپیشلی خواتین کے حوالے سے. اور میں پوری ٹیم کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مستحق ہیں اس کی کہ آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے اس پہ. بالکل ملک صاحب, آپ نے ایمان کو بہت سپورٹ کیا, ہم نے ان سے بات کی, ہمیں پتہ چلا کہ آپ ان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ بھی جاتے ہیں, لیکن جب آپ نے پہلی بار ایمان کو سٹیج پر بھیجا یا کہیں آپ نے ان کو اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ ان کو کروایا, تو آپ کی کیا فیلنگ تھی آپ نے جب ان کو ایمان کو سٹیج پر دیکھا؟ آپ نے کویسچن جو کیا یہ پچھلے سال 14 اگست کی بات ہے, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایسے بیٹھا ہوں. میں جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو اسپیچز چل رہی تھیں, ابھی ایمان کا نمبر نہیں آ رہا تھا, تو اس میں سب سے چھوٹی ایمان تھی. تو میں سن رہا تھا اور مجھے اس کی ورت پتہ تھی اور اللہ پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کرے گی. یہ تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ پہلی پوزیشن لے جائے گی. تو میں مسلسل اس کے اور یہ بار بار مجھے میری طرف پھر آنکھ بچا کے دیکھے کہ پاپا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ اللہ کا جو ہے نا وہ بلیسنگ دیکھ رہا تھا کہ کتنا اس کا احسان ہے کہ ایک چھوٹی سی گڑیا جو جس کو نہیں پتا ابھی وہ اٹھے گی اور وہ جو ہے میلہ لوٹ لے گی. اور پھر سیم ایسا ہی ہوا کہ اس دن. اور آپ کی یہ جو کویسچن ہے وہ مجھے ایسے چل رہا ہے جس طرح انسان خواب دیکھتا ہے اور اس میں وہ کیسٹ ریمائنڈ آپ نے کروا دی ہے. تو واقعی اس کا جو ہے نا اعتماد, خود اعتمادی بہت جو ہے وہ ماشاءاللہ کمال کی ہے.
بالکل آپ نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن آپ کو بھی ایمان فاطمہ، کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو آپ کو بھی تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو کیا کبھی آپ نے ہمت ہاری؟ تو اگر ہاری تو پھر آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ نے سپورٹ کرنا ہے ایمان کو اس کے شوق؟ ایمان سے پہلے میں تھوڑا سا جاؤں گا. جو بڑی بیٹی ہے وہ MBBS کر رہی ہے 4th ایئر میں. تو میری یہ فیملی میں پہلی جو ہے وہ بچی ہے جو MBBS کر رہی ہے پوری فیملی میں. اگر میں اپنے کنبے کا وہ کروں تو یہ پھر بچیوں کا گھر سے نکلنا، پھر ہاسٹلائز اور پھر یونیورسٹیز میں پڑھنا، اور اگر آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو کرنا، یہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ پازیٹیو بہت کم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے اپریشیٹ کریں. اور ایک بچی کا چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے، چکوال بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ابھی شہر آپ دیکھیں تو ایک گلی پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ لاہور جائیں تو آپ کو اندازہ ہو، کراچی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو، بڑے شہروں میں کہ بچوں کے پاس مواقع کتنے ہیں بڑے کینوس پہ. اور اگر میں ایمان کی بات کروں تو یہ اگر لاہور میں ہوتی تو شاید یہ بہت آگے ہوتی. تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی. پیرنٹس ساتھ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو صرف یہ نہیں، اس حوالے سے کسی فیلڈ میں بھی کوئی بچی اگر پائلٹ بننا چاہتی ہے، کوئی کرکٹ ٹیم میں جانا چاہتی ہے، ایتھلیٹکس میں جانا چاہتی ہے، فٹ بالر بننا چاہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سائنٹسٹ بننا چاہتی ہے، اس کا خواب جب تک اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور یہ موٹیویشن ایک مستقل عمل ہے. یہ ایسی نہیں کہ ایک دن آپ نے بچے کو کہہ دیا تو پھر 5 سال بعد دیکھیں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ موٹیویشن ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ ہر وقت آپ کو بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. جس طرح بیٹری ہوتی ہے نا، تو اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کو بار بار اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا، تب وہ پرفارم کرتی ہے. تو اسی طرح بچے کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ پیرنٹس کی موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہوپ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ہوپ ہی تو آپ سے کرواتی ہے. مایوسی جب آپ ہوپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو آپ کا وہ گول تو بڑی دور کی بات ہے، پھر تو دھڑم سے آپ گر گئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کا اور بچے کا آپس میں کنیکشن، بانڈنگ کتنی اسٹرانگ ہے اور ان کی کیمسٹری کتنی میچ کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا پیرنٹس کو یہ میسج بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈی ٹریک نہ ہوں، وہ پراپر منزل کی طرف جائیں، روڈ میپ انہوں نے وہ کیے، وہ متعین کیے وہ، اور آپ پھر اس سفر میں نا ان کا بالکل آپ کو ساتھ رہنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ باہر چیز ڈسکس کرتا ہے یا رائٹ لیفٹ سے انفارمیشن لیتا ہے یا اس کو کرتا ہے تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. اس لیے پیرنٹس کا صرف یہ نہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو وہ ابا آ گیا جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور بچے چارپائی کے نیچے گھس جاتے تھے. کچھ ٹائم پہلے کی بات کر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا نعم البدل کوئی نہیں رکھا. اور یہ وہ بلیسنگ ہے کہ جب آپ گیٹ سے ان ہوں تو جس طرح چاند طلوع ہوتا ہے نا اور اگلے دن عید ہوتی ہے، وہ والی فیلنگز اگر بچوں میں نہیں آتی تو پھر آپ ناکام والدین ہیں. اس پہ آپ کو پھر اپنا ریویو کرنا چاہیے. بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جب گھر والد صاحب آتے ہیں تو بچے اکثر ڈر جاتے ہیں. تو میں یہاں پر ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایز اے بطور بیٹی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ والد کا بچوں پر اعتماد بیٹیوں پر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جتنا اعتماد کریں گے وہ آپ کے اس اعتماد کی لاج رکھیں گی. اور میں اور بھی آپ سے اس بارے میں بات کروں گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے ابو خود، ہم لوگ 6 بہنیں ہیں، ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا تو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. انہوں نے ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ MBBS کر رہی ہیں، خاندان کی پہلی، اسی طرح میرے والد صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. تو اکثر لوگ میرے والد صاحب کو یہ بھی کہتے تھے کہ جو بیٹیوں پہ لگانا ہوتا ہے وہ ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے. تو میرے ابو نے جیسے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہمیں سپورٹ کرنے میں، اسی طرح آپ نے بھی بہت بولڈ سٹیپ کیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ اکثر آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ بیٹیوں پر لگانا ایک ضیاع ہے، اس بارے میں آپ کو کیا؟ اس بارے میں میری تھوڑی ڈیفرنٹ رائے ہے جی، جینڈر ڈسکرمنیشن پہ. کہ جب ایک یہ بیٹا اور بیٹی یہ تو اللہ کی عطا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی خواب ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے جو اس میں اسکل ہے
اس پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا بنیادی کام ہے کہ وہ اس تفریح کو بالائے طاق رکھ کر بیٹیوں کی کریں, اور بیٹیوں کی زیادہ میں کرتا ہوں. میرا ایک بیٹا ہے لیکن ایمان کو پتہ ہے کہ اس کی نسبت میری ان سے جو ہے نا وہ زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی جب آپ نے شادی کرنی ہے تو ان کو بہت سارا جہیز دے دینا ہے, اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے, مجھے تو نہیں آج تک سمجھ آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی کو اگر آپ اسکل دیتے ہیں, کل کو ضروری نہیں وہ جاب کرے. اس نقطہ نظر میرا یہ بھی نقطہ نظر نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حادثاتی دور ہے, خدا نخواستہ ہسبینڈ کے ساتھ کچھ ہو گیا, ڈسیبلٹی ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی, ڈیورس ہو گئی, کیونکہ جاندار کو موت تو آنی ہے, اس پہ تو یہ برحق ہے, اس پہ ہمارا یقین بھی ہے. تو آپ کی بیٹی اتنی اسکلفل ہو کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ معاشرے کا سامنا بھی کرے, اور فائنینس اور اپنے بچوں کی جو دیکھ بھال ہے اور ان کی کوالٹی ایجوکیشن بغیر کسی سہارے کے اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ اس سفر کو بڑی آسانی کے ساتھ کرے. میرا یہ موٹو ہے, اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. بالکل. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ایمان نے بتایا کہ آپ اس کے ساتھ لاہور, کراچی, اسلام آباد ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, اور آپ کی ایک بڑی بیٹی MBBS بھی کری ہیں, تو اخراجات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, میں مطلب اپنا میرا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے اور میں ایک جاب بھی کرتا ہوں. تو بنیادی طور پہ جو آپ کا کویشچن تھا وہ اخراجات کی بات کرتی ہیں, تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اراؤنڈ 3 لاکھ جو ہے ماہانہ صرف میرا 5 بچوں پہ, ان کی اکیڈمیز, ان کی فیسز اور ان کا اس کا اندازہ. اب کئی دفعہ میں کہتا ہوں تو اگلا حیران ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں. ایک یہ اپریل کی یہ بات ہے اگست کی, پچھلا جو اگست تھا اس میں 1 منتھ میں مختلف مقابلہ جات میں جانے کے لیے, اور کیونکہ اس کی ہمدرد فاؤنڈیشن میں بھی ممبرشپ ہے, 2-3 اور اداروں میں بھی ہے, تو لاہور ہمارے 1 ماہ میں 5 وزٹ ہوئے, جس میں تقریباً 75 سے لے کے 80,000 جو ہے وہ ہمارا صرف 1 منتھ میں ایمان کو لاہور لے جانے اور وہاں پہ اور کھانے پینے کے جو تھا وہ 5 دفعہ میں ہمارا خرچ ہوا. تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے نا جو 1000 گنا لے کے آپ کو وہ واپس آتی ہے. یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ اور بچی کی اسکل پہ آپ جتنی بھی انویسٹ کریں وہ کم ہے, اور وہ اس کا رائٹ ہے, اور یہ پیرنٹس کے فرائض میں شامل ہے, اور یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو یہ سہولیات ملیں, پیرنٹس کریں, اور والدین کے فرائض میں ہے کہ وہ اس کو جس طرح بھی وہ مینیج کریں. بالکل. لیکن میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی, تھوڑا سا آف ٹاپک ہو جائے گا, لیکن والدین کے فرائض کی آپ نے بات کی, تو بیئر منیمم کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ جب بیٹیاں ہنس رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ تو بھی ان کو منع کر دیا جاتا ہے کتنا سنی. تو بیئر منیمم کیا ہونا چاہیے جو والدین کا, اسپیشلی باپ کا بیٹی کے ساتھ؟ میں یہ بالکل 2+2=4 والی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کبھی گھر تشریف لائیں گی تو آپ کو نظر بھی آئے گا. ایک تو ہمارے درمیان یہ ہے نہیں کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹیاں ہیں. تو میری بیٹی کی 7-8 سال ہے, تو اس ایج میں آ کے ان کے ساتھ میری شرارتیں اور کھیلنا, پھر ہم کھیلتے بھی اکٹھے ہیں, اور پھر مطلب وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ان میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ ہے اور باقی بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. تو بالکل ان کے لیول پہ آ کے نا, کیونکہ یہ بلیسنگ والا رشتہ ہے, دوستی والا رشتہ ہے. آپ کو گھر اگر آپ انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو پھر ایشوز ہوتے ہیں. باپ کا بچیوں کے ساتھ کوئی بیریئر نہیں ہوتا, وہ تو ان کی یہ سمجھے نا کہ ماں اور باپ تو 2 ایسے رشتے ہیں کہ مطلب بالکل وہ دوستانہ ماحول ہے ہمارا, کہ ہم کھیلتے بھی اکٹھے ہیں. جب گھنٹہ 2 گھنٹے, میری پیرنٹس سے ایک گزارش ہے جی, یہ میرا جو ہے آپ کے فورم سے ان سے اپیل ہے, اسپیشلی ماں سے اور باپ سے, کیونکہ میں ایک باپ ہوں, کہ پلیز اب جب گھر جائیں تو موبائل کا سوئچ آف کر دیں, اس کو رکھ دیں. اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو آپ اس کو وقت دیں, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیں. ہوتا یہ ہے کہ بچہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں دیکھ لیتا ہوں, دیکھ لو ادھر سے, دیکھ لو ادھر سے, اور وہاں سے ساری جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری اس دور کی, جہاں پہ یہ اس سے ہم بینیفٹ لیتے ہیں, بلیسنگ ہے, وہاں پہ یہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے کہ ہم گھر جا کے بھی موبائل نیچے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گھر جائیں, اس کا سوئچ آف کریں, اور پھر آپ وہ رشتے جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر بچے کو پاکٹ منی چاہیے, کو بکس چاہیے,
آپ سے کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہا ہے تو وہ بیچارہ ڈر کے پیرنٹس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اپنے اس میں وہ جو ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب گھر جاتا ہوں پھر میں وہ رکھتا ہوں، پھر جو ان کا ٹائم ہے بچوں کا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان سے پوچھنا کیا کیا. پھر ایمان کے ساتھ اسپیشلی ایسا ہے کہ ہر روز اس نے کچھ کنٹینٹ یاد کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہر روز اس نے مجھے اور دادوں کو ایک اسپیچ سنانی ہوتی ہے. کئی دفعہ اس کی والدہ اس پہ پینک بھی کر جاتی ہیں کہ یہ بچی ہے تو آپ نے اس کو ریسٹ بھی کرنے دی. لیکن یہ ایک ظاہر ہے جب آپ ایک مینٹور ہوتے ہیں، باقیوں سے ہٹ کے آپ کا نام ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل ملک صاحب، آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بیر منیمم ہوتا ہے کہ آپ بچیوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کو پھول لا کے دیں، گجرے لا کے دیں، آئس کریم پر لے جائیں، تاکہ کل کو جب کوئی اور کرے تو ان کو یہ لگے، ان کو وہ ایک اوور ویلم نہ ہو جائیں، ان کو لگے کہ میرے والد اور میرے بھائی تو آلریڈی مجھے اتنا پیمپر کرتے ہیں. تو یہ سچویشن ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھوں گی کہ جب آپ کامیاب، ایمان فاطمہ ماشاء اللہ ون بھی کرتی رہی ہیں، تو جب کامیابی کے بعد ایمان کو آپ نے ایوان اقبال، نظریہ پاکستان جیسے اداروں سے اس کو بلایا گیا، اس کا نیم ہائی لائٹ ہوا آل اوور پاکستان، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نام لے کے بتاؤں گا کہ میرا ایک یہاں پہ جس طرح آپ کا کیمرہ مین ہے فیصل انور، جو ہے وہ ایمان فاطمہ کی سپیچز وغیرہ وہ مطلب کرتے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے والنٹیرلی کبھی آج تک ایک پینی نہیں اس مد میں لیا، اور اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے فیصل انور کا کہ اس نے بیٹیوں کی طرح ایمان کو جو ہے پرموٹ کیا ہے. تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی ایک سپیچ تھی ایمان فاطمہ کی، تو وہ میں کروا رہا تھا. تو سچ نیوز کے میرے دوست ہیں راجہ ثاقب، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، تو میں سن رہا تھا کنٹینٹ انہوں نے چلایا، تو میں دیکھ رہا تھا اس کو. میں نے کہا اس کا وہ تھوڑا سا سیٹ کروا رہا تھا جو تھی، تو میری طرف سے غور سے مطلب میری طرف دیکھتے رہے ہیں. تو پھر ثاقب مجھے کہتے ہیں سعید بھائی دیکھے میری طرف دیکھیں. میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان فاطمہ کی کامیابیاں آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ آپ بوڑھے نہیں ہو رہے. آپ کے چہرے پہ وہ طمانینت اور وہ خوشی ہے اس کی کامیابیوں کی، اور مجھے وہ بہت اچھا لگا. اور یہ جو فیلنگز ہیں اللہ کرے کہ ہر پیرنٹس کو آئیں اور ان کے بچے کامیاب ہوں ایمان فاطمہ کی طرح. بالکل، وہ پراؤڈ، وہ خوشی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور پیامِ سحر کی جو آڈینس ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوگی. تو اگر آج کوئی والد بیٹی خواہش دبا رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایسے جو والدین ہیں، اسپیشلی باپ ہیں، ان کو آپ کیا جو ہے ایک سجیشن دینا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں آپ نے جو کویشچن ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے. ایمان سے بڑی اور وہ میری جو بیٹی ملائکہ MBBS کر رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک ہے میری بیٹی نبیلہ خانم. وہ سیکنڈ ایئر کے اس نے پیپر دیے ہوئے ہیں، اور اب وہ GD پائلٹ کے لیے جو ہے وہ اس کا شوق ہے، وہ جانا چاہتی ہے. تو اس کے لیے اس نے ٹریننگز کرنی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جوگرز اور جو ہے نا وہ ٹریک سوٹ وہ پہن کے میرے ساتھ وہ صبح واک پہ جاتی ہے. وہ تھوڑی کنفیوز تھی کہ کس طرح حجاب کرے اور ساتھ وہ ٹراؤزر اور شرٹ. تو میں نے اسے وہ پراپر جس طرح ایمان کرتی اس طرح میری بیٹیاں الحمدللہ بڑا جو ہے وہ مذہبی ہمارے گھر انوائرمنٹ ہے. تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ بے فکر ہو کے کریں. مطلب شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ، جوگرز کے ساتھ پر اعتماد ہو کے وہ نکلتی ہے. کہ جب ایک باپ ساتھ ہو تو جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی پاس سے گزرتا ہے تو پھر وہ آپس میں نا وہ شروع کر دیتے ہیں کرنا. دیکھیں، اگر میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ ناکامی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور کامیابی کے سارے دعوے دار ہوتے ہیں اور رشتہ دار ہوتے ہیں. جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گول کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ فلاں یہ کہے گا تو آپ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. اور جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سارے کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کہا تھا، میں نے بھی یہ ٹپ دی تھی، آج فلاں بندہ یا فلاں بچی اس وجہ سے اس سٹیج پہ ہے. تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں. اگر آپ اس پہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگ تو آپ کے دکھوں کا مداوا نہیں بن سکتے، لوگ تو آپ کو مسئلے کا حل نہیں دے سکتے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جہاز اڑائے تو اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اس کی فی بھی میں نے دینی ہے، باقی اس کا لگن اور شوق ہے. اور اس کو جہاں ٹریننگز کے لیے جہاں اس کو ضرورت پڑے گی، اکیڈمی اس نے جوائن کرنی ہے، تو شاید پنڈی ابھی وہ آن لائن کر رہی ہے پنڈی، تو شاید اس کو پنڈی میں ایڈمیشن کروا دوں گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب تک آپ کا والد، بھائی، بیٹا کوئی بھی ان میں سے ان رشتوں میں سے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، آپ کا وہ جو ہے نا ہوتا ہے کہ آپ کر نہیں پاتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی میں کسی بھی بچے میں
ہوتا یہ ہے کہ اگر ایمان کا میں بتاتا ہوں، میری بڑی بیٹی تھی، میری خواہش تھی کہ ایمان MBBS کرے، لیکن اس نے کہا پاپا میں نے میڈیکل نہیں کرنا، تو میں نے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ کہ چاہتی ہے میں CSS کروں. تو بچے کے اوپر امپوز نہ کریں چیزیں. آپ اپنے خواب ان میں اس طرح نہ تلاش کریں، آپ اپنے خواب ان کو ان کی مرضی کے جو ہے نا پورے کرنے دیں. تو بچے کی نفسیات کو سمجھیں، وہ کیا چاہتا ہے. اگر وہ فائن آرٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی اسکل ہو سکتا ہے کل کو وہ بہت بڑا نام کما جائے. اسی طرح جس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس میں اس کو آگے بڑھنے دیں اور اس کو سپورٹ کریں. ملک صاحب، آپ کی جو ایک لائن ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے، اور وہ میں نے اسٹارٹ میں اس کو کوٹ بھی کیا کہ اگر بیٹیوں کے خواب پورے کرنے کے لیے سڑک کنارے جھونپڑی بھی لگانی پڑی لگا لوں گا، لیکن خواب ان کے ٹوٹنے نہیں دوں گا. اس لائن کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی، کیا مقصد تھا، اس کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس اثاثہ جات ہوتے ہیں، ایسڈ ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ریزرو پڑے رہیں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو مشکل وقت میں میرے بچے کے کام آئیں گے. لیکن میرا اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسڈ، اگر میں اپنی بات کروں، الحمدللہ میرے پاس اچھے ایسڈ ہیں. اگر مجھے لگانا پڑے بچیوں پہ، اور یہ سچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو گھر بھی سیل کر کے کرائے کے گھر پہ آنا پڑے، اور جس طرح وہ جھگی واس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 3 کرو ہوتی ہیں، 3-4 کرو ہوتی ہیں، ان اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگا کے تو نیچے چیزیں بچھا کے وہیں پہ برتن انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس میں بھی آنا پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. لیکن آپ اپنے بچے پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اس میں سکل ہے تو آپ اس پہ خدا را انویسٹ کریں، تاکہ کل کو آپ نہ صرف وہ کامیاب انسان ہو، بلکہ معاشرے کا ایک جو ہے نا، اپنے ملک کو ایک اچھا ذی شعور پڑھا لکھا اور ایک جو ہے نا وہ صحت مند ذہنی اور جسمانی آپ فرد بھی جو ہے اپنے معاشرے کو دے سکیں. یہ میرا اس حوالے سے اس بات کا بیک گراؤنڈ اور میرا موٹیو یہ تھا. بالکل. آپ خود بھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں تو آپ خود بھی، آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، آپ جو ہے جو چکوال ہے یا پاکستان ہے اس کے معاشرے کو آپ سرو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ذریعے آپ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. تو کئی ایسے والد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، اور بچے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا ماں باپ کو کنونس نہیں کر پاتے، اور ان کو کوئی روڈ میپ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے چکوال میں کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے یا ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ایمان کو تو سپورٹ کی میں نے، اور کیونکہ ہماری ایک بچی پہلے میرے دوست ہیں ڈاکٹر کرام بھائیوں کی طرح، وہ میری بھتیجی پہلے جو ہے وہ 2006-07 کے ایرا میں CM پنجاب کا انیشیٹو تھا اردو مقابلہ جات کا، تو اس میں وہ ایک دفعہ چیمپئن تھی، ایک دفعہ سمیت اکرام رنر اپ تھی. تو مجھے تو پتہ تھا کہ کس طرح لے کے جانا ہے، کنٹینٹ کا پتہ تھا، اور اس کو میکنزم کو میں سمجھتا تھا. میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بیٹے میں اسکل ہے ہم نصابی سرگرمیوں میں، اور یہ کانفیڈنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ، آپ نے ایمان میں دیکھا ہوگا کہ جتنا مرضی ہے لائق بچہ ہو، جب تک وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا اس کی شخصیت نکھرے گی نہیں. بولنے کی صلاحیت ایک بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ایک تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایمان فاطمہ کے نام سے ہم اکیڈمی بنائیں گے. تو اس میں جو بچہ چکوال کا، اسپیشلی چکوال کی مٹی کے اوپر ہمارا بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو واپس کریں. تو اس حوالے سے کوئی بھی بچہ یا بچی جس میں پوٹینشیل ہو تو وہ اگر اسپیچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اس کو کنٹینٹ چاہیے، اس کو سپورٹ چاہیے، اور اگر کوئی چاہتا پلیٹ فارم چاہیے تو ہم بالکل حاضر ہیں. اور پیام سر کے اس پلیٹ فارم سے میں بالکل آفر کر رہا ہوں جی کہ اگر کچھ اس بچے میں پوٹینشیل ہو دیکھ لیں گے ہم. تو اگر پالش ہونے کے لیے اسے مزید چاہیے تو لاہور اگر اس نے جانا ہے، جہاں جہاں موو کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی گاڑی میں اور اپنے خرچے پہ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، لے کے آئیں گے. صرف پیرنٹس تھوڑا سا سپورٹ کریں. اور میری خواہش ہے کہ جس طرح ایمان فاطمہ نے ایک اپنا نام بنایا اور دنیا اس کو پہچانتی ہے، کیونکہ اس کا چینل بھی ہے، یہ ٹویٹر پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، فیس بک پہ ہے، مطلب ٹک ٹاک پہ ہے. تو اس کو انڈیا میں بڑے لوگ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو میں بتانا بھول گیا پہلے آپ کو، 2-3 ممالک سے اس کو جو ہے ناروے سے آفر آئی ہوئی ہے فیملی کے ساتھ.
کہ جو ہے آپ آئیں، اور یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی چاہتی ہے کہ آپ اسپیچ کریں، وہ سارے جو ہے ٹکٹس ہم بھیجیں گے، سارے اخراجات جو وہ ہم برداشت کریں گے، پاکستانی کمیونٹی نے وہاں سے کہا. اسی طرح دبئی سے آفر آئی ہے، تو ابھی کیونکہ یہ پڑھ رہی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. 3-4 ممالک سے آئی ہوئی ہے کہ ایمان فاطمہ کے لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ اور مختلف میڈیم پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ہماری خواہش ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کی مٹی یہاں ہے، اور یہ اسی طرح یہاں آ کے سنائے ہمیں. اور ظاہر ہے جو وطن سے دور ہوتے ہیں ان کو وطن کی محبت بھی ستاتی ہے، اور اس طرح کا جب کوئی بچہ نکلتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لائیو ہم اس کو دیکھیں اور سنیں. تو مطلب یہ اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی گرومنگ، آپ کی پرسنالٹی نکھرتی ہے، اس کے بڑے بینیفٹس بھی ہیں. جی تو ہم حاضر ہیں کسی بچے کو بھی سپورٹ چاہیے. انشاءاللہ جلد جو ہے پراپر جو ہے وہ اکیڈمی کی، ایمان فاطمہ اکیڈمی کی بنیاد رکھیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ جو ہے جس طرح آپ لوگ خواتین کو پروموٹ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، ہم بچوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور انداز میں آپ کو نظر آئے گا کہ چکوال کی ایک لاٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ نظر آئے گی آپ کو، ہر جگہ تقریریں کرتی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو ہے آپ سب نے ایمان فاطمہ کے بھی چینل کو سپورٹ کرنا ہے اور اس سے موٹیویشن بھی لینی ہے. ہم نے پیام سحر کو سٹارٹ کیا، اس کے پیچھے بھی ایک ہی مقصد تھا کہ ہم خواتین کو ہائی لائٹ کریں جو محنت کرتی ہیں اور کسی مقام پر پہنچتی ہیں یا پہنچنا چاہتی ہیں. تو اس جو ہمارا انیشیٹو تھا اس کے بارے میں ہم آپ سے فیڈ بیک بھی لیں گے. ملک صاحب میں آپ سے بھی لوں گی اور میں ایمان فاطمہ سے بھی لوں گی کہ آپ جس طرح خود لوگوں کو امپاور کرتی ہیں، پیام سحر کا بھی یہی مقصد ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کوئی آپ سجیشنز دینا چاہتی ہوں، آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ، جس طرح آج آپ لوگوں نے مجھے کیمرے کے سامنے لائے اور بہت سے لوگوں کو متعارف کروایا میرے سے. اس طرح چکوال کی بہت سارے بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے، وہ آگے آنا چاہتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی خاص طور پہ خواتین آگے آتی ہیں اور اپنا ٹیلنٹ ایکسپوز کرتی ہیں. تو میں پیام سحر کے اس پلیٹ فارم سے یہ دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی خاتون آگے آنا چاہتی ہے، کوئی بھی بچی آگے آنا چاہتی ہے، تو وہ ضرور اپنے ٹیلنٹ کو آگے لائے. اور اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے. ٹیلنٹ ہر کوئی انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس کا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا آج کل ہم لوگ اسکوپ ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ اسکوپ ہر دور میں ہوتا ہے، بس آپ کو اس چیز میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اس میں آگے آئیں. اور آج پیام سحر کی پوری ٹیم کا میں بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اسپیشلی یہاں پہ مدعو کیا اور اتنا زبردست وقت نکالا میرے لیے، اور یہ میرے لیے بہت یادگار رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے ان الفاظ کا پیام سحر کی ٹیم کے لیے. ہمارے لیے یہ الفاظ ہی موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں. سر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کی جو نصیحت ہوگی جو آپ اپنی بیٹیوں کو کرتے ہیں، پیام سحر کو بھی آپ نصیحت کریں یا کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں. میں پہلے تو جی آپ لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ہمارے آپ کی چیئر پرسن ہیں بنت آدم، میں ان کا اسپیشلی تھینک یو کروں گا کہ انہوں نے بڑی ذمہ دارانہ ٹائم کا خیال کیا. اور سب سے بڑی کہ آپ لوگ اتنے جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا اور 2 لوگ بات کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو فائنانس، جو مین پاور اور جو اخراجات، جو ٹیکنیکل معاونت اور جو تیاری، کیونکہ جس طرح سے آپ لوگوں نے کویسچن تیار کیے، ہم سے رابطے میں رہے، اور جس طرح سے آپ کے کیمرہ مین اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے، اب میں نے تو دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، میں یہ کہوں گا. اور اسپیشلی آپ نے خواتین کے حوالے سے جو آپ کی سروسز ہیں وہ لاجواب ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بیٹی نے بیٹیوں کی خاطر جو انیشیٹو لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا اجر عظیم عطا کرے. بہت شکریہ ملک سعید صاحب، آپ کا بھی اور ایمان فاطمہ آپ کا بھی. سب سے پہلے میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صرف ایک باپ نہیں، ایک پیغام ہیں
پیام شہر کی آڈینس کے لیے بھی اور جو بھی آپ کو اسکرین سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، آپ نے اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا اور آپ ایسے والدین کے لیے اسٹرینتھ بنے جن کو ایک راہ کی بھی ضرورت تھی. اور ایمان فاطمہ، آپ صرف ایک مقررہ نہیں ہیں بلکہ آپ ان خوابوں کی تعبیر ہیں جو بہت سارے بچے دیکھتے ہیں. آج آپ کی گفتگو نے ثابت کر دیا کہ آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ ایک ذمہ داری ہیں جو بخوبی آپ لے کر چل رہی ہیں. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بولتا ہے وہی جگاتا ہے اور جو جگاتا ہے وہی پیام سحر ہے. بہت شکریہ. آج آپ نے ایک ایسی گفتگو سنی جو الفاظ کے ذریعے شمع بکھیرتی ہیں، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے انہیں بھی سپورٹ کرنا ہے، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے موٹیویشن ہو اور اس طرح کے اور انٹرویوز اور بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور عام خواتین کو دیکھنے کے لیے جو اسٹرگل کر رہی ہیں. آپ پیام سحر کو بھی فالو کریں. بہت شکریہ. ایک نئے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.